حاصل کرنے کے بعد چلے تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتا ہے پروردگار ایک شخص ہے یہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا لیکن پھر بھی اللہ مجھ پر عذاب نہیں بھیجتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے جب یہ سوال کیا تو آواز آئی موسیٰ اس سے جا کے کہہ دینا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی جناب موسیٰ کہتا ہے پروردگار آخر وہ تو عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہے، آرام و سکون سے دنیا میں رہ رہا ہے، پھر ان تک کس طریقے کا عذاب نازل ہو رہا ہے؟ کہا موسیٰ اس سے جا کر کہہ دینا ہم نے اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے اور اس پر اسی طریقے سے جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی اب کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں بھیجتا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آرام و سکون سے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا ہے، بلکہ وہ ارادہ کر لے کہ اللہ نے ہم سے عبادات کی توفیقات کو سلب کر لیا ہے، جس وجہ سے جو ہے ہم عذاب میں مبتلا ہیں اور ہم جو ہے عبادت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ انسان ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہتا ہے تو ابلیس کہ جس نے وعدہ کیا تھا پروردگار عالم سے، معبود میں تیرے نیک بندوں کو بہکاتا رہوں گا، میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا ابلیس تو بہکا لینا، لیکن اگر میرا بندہ واقعاً حقیقی بندہ ہوگا، اگر وہ سجدہ ریز ہو جائے گا تو اس کے گناہ کو بخش دوں گا، اور اگر دعا میں ہاتھ اٹھا لے گا تو اس کو معاف کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان انسان کو ہر وقت بہکاتا رہتا ہے۔ آپ یہ تصور نہ کیا کیجیے کہ آپ صبح کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن شیطان وہیں پر تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ شیطان ہے کہ جو ہمیں برگلا رہا ہے اور ہمیں عبادت خدا سے جو ہے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ درود پڑھیں بر حضرت محمد والے۔ عزیزان گرامی انسان دنیا میں آتا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان اعمال صالحہ انجام دے کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اور اگر اعمال بد انجام دے کے اس دنیا سے جانا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار درخت کے اوپر کپڑا ڈال کر کھینچ دیا جائے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح ایسے نکلے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے تو ہمیں سیرت آل محمد پہ عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دیکھیے اللہ نے یہ نمونے ہمارے درمیان میں بھیجے تاکہ ہم انہیں دیکھتے چلے جائیں اور عمل کرتے چلے جائیں۔ مولا کائنات جب عبادت کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد شہزادی فاطمہ سے کہا شہزادی آج میں مولا کے قریب گیا تھا، پھر کہا میں نے دیکھا کہ مولا کا جسم مثل لکڑی کے ہو چکا ہے اور مولا اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی مسکرائی اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا نادان علی زندہ ہے، اس لیے کہ حالت علی کی اکثر خوف خدا سے ہو جایا کرتی ہے۔ تو وہ امام کہ جن کے یہاں گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے ان کو اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی ہم گناہگاروں کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آج کے سماج میں اس معاشرے میں دیکھیے بھائی بھائی کا دشمن ہے، چچا بھتیجے کا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت معصومین پہ عمل نہیں کرا۔ یہ کربلا کا جو واقعہ ہے اور آپ عزائے حسین مناتے ہیں، کربلا کے میدان میں حسین نے قربانیاں دے کر ہر رشتے کو پہچانوایا کہ دیکھو بھانجوں کا رشتہ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، بھتیجوں کا رشتہ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، بھائی کا رشتہ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ جناب عباس نے بھی یہی کہا تھا اے بھیا میں آپ کو آقا ہی کہہ کر پکاروں گا، بھائی کہہ کر نہیں پکار سکتا۔ عزیزان گرامی بھائی بھائی کا احترام ہے، لیکن ماہ ازاں آتا ہے ہمارے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ میری مجلس ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرا تعزیہ ہے، یہ میرا امام باڑہ ہے، اس میں مجلس اس وقت میں اس وقت ہونی چاہیے، اس میں اس وقت ہونی چاہیے۔ آخر کیا ہے؟ سب کچھ تو آپ کا ہو گیا تو حسین کا کیا رہا؟ ساری چیزیں تو آپ کی ہو گئی، امام حسین کا کیا رہا؟ عزیزوں
آپ عزائر حسین کرنے کے لیے آتے ہیں تو اتحاد آپس میں برپا، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے امن و امان کا پیغام دیا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ جو پرچم عباس آپ اٹھا کر جلوسوں میں چلتے ہیں نا عزیزان گرامی، یہ وہ پرچم ہے۔ دنیا کے آپ پرچم لے لیجئے، آپ پاکستان کا پرچم ہندوستان میں نہیں لگا سکتے، ہندوستان کا پرچم پاکستان میں نہیں لگا سکتے، امریکہ کا پرچم آپ ایران میں نہیں لگا سکتے، لیکن عزیزان گرامی حسین کا پرچم ایسا پرچم ہے، اس کو آپ چاہے ہندوستان میں لگائیں، چاہے پاکستان میں لگائیں، چاہے ایران میں لگائیں، یہ ہر جگہ پر اتحاد کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے، اختلاف کا پیغام نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں پر عظمت محمد۔ آپ حسین کا علم لے کر نکلتے ہیں نا جلوسوں میں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جب علم لے کے نکلیں تو علم ہمارا انجینئر کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، علم ہمارا ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں علم نہ ہو جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں علم نہ ہو جو ہر وقت غیبتیں کرتا چلا آتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ علم اٹھائیں تو ایسے کے ہاتھ میں دیں کہ جو واقعاً انجینئر ہو، واجبات کا پابند ہو، اپنی نمازوں سے غافل نہ ہوتا ہو، تاکہ دوسری قوم کے لوگ دیکھ کے کہیں کہ واقعاً حسین نے ایک باادب قوم کو پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر عظمت محمد۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم حسین کی معرفت حاصل کریں گے۔ ہمارے اندر تو محرم آتے ہی جنون بھر جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے کہ صاحب نہیں ہمارا ٹائم یہی رہے گا، اس سے ایک منٹ فالتو نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، امام حسین نے اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ آپ وہ قوم ہے کہ جس کے لیے فاطمہ نے دعا کی ہے، فاطمہ زہرا نے آپ لوگوں کی دعا کی ہے، فخر کی بات یاد ہے۔ عزیزو، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ گناہوں سے بچیں گے تو ہمارے بچے بھی گناہوں سے بچیں گے۔ لیکن اگر ہم بچوں کے سامنے جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی کریں گے تو جیسا بچہ دیکھتا ہے ویسا ہی سیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولانا غلام عسکری صاحب کا مقصد اور ہدف یہ تھا، انہوں نے جو یہ مکاتب کے چراغ جلائے تھے اسی وجہ سے جلائے تھے تاکہ قوم کا ایک بچہ بھی جاہل نہ رہے، اور انہوں نے جگہ جگہ پر مکاتب کو قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد اور ہدف یہی تھا کہ قوم کا ایک بچہ جاہل نہ رہ جائے۔ بانی تنظیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قوم کا بچہ علم دین حاصل کرنے کے بعد مولوی ہی بنے یا ایک ذاکر بنے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم کا بچہ 5 سال میں اتنا تو دین سیکھ لے کہ وہ واجب کو واجب اور حرام کو حرام سمجھ سکے۔ اگر دنیا کے ڈاکٹر رشوت لیتے ہیں تو ہمارا ڈاکٹر رشوت لیتا ہوا نظر نہ آئے، اگر دنیا کے انجینئر غلط مسالہ لگاتے ہیں تو ہمارا انجینئر غلط مسالہ لگاتا ہوا نظر نہ آئے۔ عزیزان گرامی، ان کا مقصد اور ہدف صرف یہی تھا کہ قوم کا بچہ علم دین حاصل کرے۔ اور یہ جو مکاتب آپ دیکھتے ہیں، جو مکاتب آپ کی بستیوں میں چلتے ہیں، آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں۔ عزیزو، ان مکاتب کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی امام زمانہ کی چھاونیاں ہیں جہاں پر امام کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مکاتب میں بچوں کو اتنا علم دے دیا جاتا ہے، اتنا واجب اور حرام کا پابند بنا دیا جاتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ دیکھو صرف کتے ہی کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت خریدا ہوا بھی حرام ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، مقصد اور ہدف یہی تھا۔ عزیزان گرامی، آج مکاتب ہمارے بستیوں میں چلتے ہیں لیکن ہم بچوں کو جو ہے تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھائیں گے تو کیا آپ ان سے امید رکھیں گے کہ ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا ہمارے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہی تو وجہ ہوتی ہے۔ بچہ جیسا دیکھتا ہے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا جیسا بچہ گھر میں دیکھتا ہے ویسا ہی اس کا اثر لیتا ہے۔ بچے کو اگر ہم نے مار پیٹ کے مکتب میں بھیج بھی دیا، بچہ مکتب میں پڑھنے گیا، بچے نے جیسے ہی مولانا صاحب نے پڑھایا بیٹا پڑھو،
15 سال کے لڑکے پر 9 سال کی لڑکی کا نماز واجب ہے. بچہ مکتب سے پڑھ کے تو چلا گیا لیکن گھر میں جا کے اس نے جو ہے کتاب کو ایک طرف رکھا اور کہا اماں جان مولانا صاحب کو جھوٹ بولتے ہیں. یا نہیں بیٹا مولانا صاحب کو جھوٹ نہیں بولتے. کہا پھر کتاب جھوٹ بولتی ہے لیکن جیسا آپ بچوں کے سامنے کریں گے ویسا بچہ اثر لے گا. کہا بیٹا نہیں کتاب بھی نہیں جھوٹ بولتی. کہا پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں. کہا نہیں بیٹا ہم بھی جھوٹ نہیں بولتے. کہا پھر جھوٹا کون ہے؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا آج مولانا صاحب نے مکتب میں ہمیں پڑھایا 15 سال کے لڑکے پر 9 سال کی لڑکی پہ نماز واجب ہے. اماں جان ہم نے تو اب تک یہی دیکھا نہ آج تک ابا 15 سال کے ہوئے نہ اماں 9 سال کی ہوئی. ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ابا نے کبھی سجدہ کیا ہو یا اماں نے سجدہ کیا ہو. درود پڑھے برحمت محمد. بچے جیسا دیکھتے ہیں ویسا اثر حاصل کرتے ہیں. جھوٹ ہم نے بچوں کے سامنے بولا اس سے بڑا جھوٹ بنا کے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ایک استاد کا واقعہ میں بیان کرتا چلوں. استاد نے بچے کو بلایا اور اس نے بلانے کے بعد دیکھیں درس ہے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا دیکھو یہ کچھ کھانا آیا ہے. ایک کٹوری میں جو مرغا بنا ہوا ہے اور ایک میں چاول ہے. اس کو ہمارے گھر پہنچا. بچے دیکھ کے تو چلے گئے لیکن جب جانے لگے تو اس استاد نے کہا بیٹا دیکھو اس میں مرغا ہے اس کو راستے میں کھولنا نہیں تو اڑ جائے گا. جھوٹ بولا لے کے چلا. بچوں کے ذہن میں شرارت آئی نہیں ایسا بھی ہوتا ہے کیا یہ پکا ہوا مرغا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لہٰذا انہوں نے اسے راستے میں چیک کر دیا. انہوں نے کسی پیٹو خاندان سے بنا دیا. جب چیک کر دیا تو مولانا صاحب جیسے شام میں پہنچے تو انہوں نے جب کھانا طلب کیا تو وہ روزانہ معمول ایک دال کی کٹوری اور 2 روٹی پلیٹ والی نظر آئی. اب یہ پریشان ہے کہ وہ کھانا کہاں گیا تو میں نے بھیجا تھا. کہا یہاں تو کوئی کھانا نہیں آیا. کہا میں نے بچوں کے ہاتھ کھانا بھجوایا تھا. کہا یہاں کوئی بچہ کھانا نہیں لایا. کہا گیا تھا اس کو پکڑ کے لاؤ. بچوں کو پکڑا گیا اور استاد کے سامنے پیش کر دیا. استاد نے کہا بیٹا میں نے آپ کو کھانا دیا تھا وہ آخر کھانا کہاں گیا؟ دیکھیے میں جھوٹ بولا تھا انہوں نے سوا سیر جھوٹ بنا کے پیش کیا. کیا استاد صاحب ہم کیا بتائیں جب ہم اس کھانے کو لے کے چلے تو راستے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا اور جب طوفان آیا تو پلیٹ اس کے اوپر سے اڑ گئی تو لہذا وہ کھانا بھی جو ہے مرغا ہوا میں اڑنے لگا. اور جب مرغا ہوا میں اڑ گیا تو آپ نے جو چاول دیے تھے ہم نے سوچا کہ اسے زمین پہ بکھیریں تاکہ مرغا اوپر سے نیچے آئے اور اس کو کھا لے اور ہم اس کو پکڑ لیں. لیکن مرغا نیچے آتا تھا چاول کھاتا تھا اور پھر اڑ جاتا تھا. اذان گرامی جیسے استاد نے سنا کہا ٹھیک ہے میں نے تو تھوڑا سا جھوٹ تمہارے سامنے بولا تھا تم نے اس سے سوا سیر جھوٹ بنا کے میرے سامنے پیش کیا. تو اذان گرامی جیسا بچہ دیکھتا ہے ویسا ہی اس کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اس لیے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم جھوٹ چھوٹے چھوٹے سے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا اندازہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارا سمجھا حساب و کتاب ہوگا. یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو جائیں گے اور انسان فریاد کرے گا معبود میں تو بہت بڑا عابد تھا یا پھر گناہوں کا ڈھیر کیوں ہے. کہا یہ وہ گناہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کرتا رہتا تھا لیکن کبھی تجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اسے جانے کا جو ماہ رضا ہے اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ واجبات ادا کریں. امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں دین باقی رہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے نمازوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے. ہم شیعت کا دم بھرتے ہیں نا تو عزیزو واقعاً آپ کے ہر قول سے ہر فعل سے ثابت ہونا چاہیے کہ واقعاً آپ امام کے چاہنے والے ہیں آپ حسین کے چاہنے والے ہیں. عزیزان گرامی جو لوگ نمازوں سے غافل رہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شب معراج رسول اسلام عرش پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے جس کے سروں کو پتھروں سے زخمی کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پتھروں سے سروں کو توڑا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور اپنی نمازوں کو جو ہے وقت پیدا ہے. انسان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ ایک کل کتا جسے ہم کہتے ہیں وہ آگاہ خدا بندی میں فریاد کرتا ہے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے خنزیر بنایا لیکن مجھے کافر نہیں بنایا.
کافر کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے کافر بنایا، منافق نہیں بنایا۔ منافق کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے منافق تو بنایا لیکن تارک الصلاۃ کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تارک الصلاۃ کی اہمیت کتنی ہے۔ جو انسان اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں ان کی اہمیت ایک کافر اور منافق سے بھی بدتر ہو ہے۔ درود پر نظر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔